السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ معزز ناظرین کرام، مشاہدین اعظام، کتاب احکام رمضان شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کی مسلسل درس میں چل رہی ہے۔ آج باب نمبر 27 چیپٹر نمبر 27 ہمارے سامنے ہے۔ مسافر کا سفر سے قبل کھانا۔ مسافر کا سفر سے قبل کھانا۔ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، ہم نے دیکھا، لیکن اگر روانگی فجر کے بعد یا دن کے کسی حصے میں ہو تو کیا سفر پر نکلنے سے پہلے اپنے ہی مقام پر کھانا جائز ہے؟ فجر کے بعد روانگی ہے، دن کے کسی حصے میں ہو تو کیا سفر پر نکلنے سے پہلے اپنے ہی مقام پر کھانا کھا سکتا ہے؟ سفر میں شروع نہیں کیا ہے، فجر کے بعد روانگی اس کی ہے، دن کے کسی وقت میں روانگی ہے، صبح سے وہ روزہ تھا یا نہیں بھی تھا، تو کیا وہ نکلنے سے پہلے کھا سکتا ہے یا پھر سفر پر روانہ ہونے کے بعد ہی کھانا کھانا چاہیے جب سفر شروع ہو جائے تب؟ یہ ایک سوال ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں، آپ صحابہ کرام کے اعمال اور افعال کی روشنی میں ہم جو ہے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ روانگی سے پہلے کھانا، ابھی مسافر نہیں ہوا ہے، وہ اپنے گھر پر ہے، ہیڈنگ سمجھ لیجئے گا، مسافر کا سفر سے پہلے کھانا۔ مسافر گھر پر صبح سحری کیا ہے، روزہ تھا، لیکن سفر کا ارادہ کر لیا ہے، سامان باندھ لیا ہے، سواری تیار ہے، کیا وہ گھر پر ناشتہ کر کے نکل سکتا ہے یا یہ کہ جب سفر شروع ہوگا تب کھائے گا؟ یہ ہمارے ہاں سوال ہے۔ روانگی سے پہلے کھانا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہے کہ جب تم سفر پر جاتے ہو تو روزہ دار ہی روانہ ہوتے ہو، روزے کی حالت میں روانہ ہو جاتے ہو، اور جب لوٹ کر بستی میں داخل ہوتے ہو تو روزہ دار ہی داخل ہوتے ہو۔ بستی میں جب آ جاتے ہو تو پھر کچھ کھاتے پیتے نہیں ہو۔ تمہیں چاہیے کہ جب تم سفر پر جاؤ تو مفطر یعنی بے روزہ جاؤ، اور جب واپس لوٹو تو مفطر یعنی بے روزہ لوٹو۔ دارقطنی کی روایت ہے۔ لہذا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کس نے کہا تھا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لہذا اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر پر جاتے تو گھر پر کچھ کھا کر ہی روانہ ہوتے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسا ضروری نہیں ہے جس طرح قصر کرنے والے مسافر کا مسئلہ ہے کہ وہ جب سفر شروع کر دے گا، بستی سے نکل جائے گا تبھی قصر کر سکتا ہے، ایسا روزے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے عزم مصمم کر لیا ہے، پختہ ارادہ کر لیا ہے، آپ دن کے کسی حصے میں گھر سے نکل رہے ہیں، آپ گھر پہ کھا پی لیجئے، آرام سے نکل جائیے۔ یہ رخصت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، یہی تعلیم صحابہ کی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس کے بارے میں جب جانا کہ گھر کے جب وہ منزل سے نکل جاتے ہیں، گھر سے نکل جاتے ہیں، تب راستے میں کھانا پینا شروع کرتے ہیں، گھر پہ روزہ دار ہی رہتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں راستے میں کھاتے پیتے ہوئے آتے ہیں، جب دن میں گھر پہنچ جاتے ہیں تو کچھ نہیں کھاتے پیتے۔ ابو موسیٰ نے کہا نہیں، کھا پی کر کے گھر سے نکلو گے، واپس آؤ گے تبھی بھی گھر پہ کھاؤ پیو گے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں رمضان میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ رمضان میں کس کے پاس؟ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہ سفر پر جا رہے تھے اور ان کی سواری تیار تھی۔ انہوں نے سفر کے کپڑے پہنے، کھانا منگوایا اور کھایا۔ رمضان کا دن ہے لیکن سفر پر نکل رہے ہیں، ابھی نکلے نہیں ہیں، باہر نہیں گئے،
سفر کے کپڑے پہنے, کھانا منگوایا, اس کو کھایا. میں نے پوچھا کیا یہ سنت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ سنت ہے, اور سفر پر روانہ ہو گئے. ترمذی کی روایت ہے. کون ہے, کون بتلا رہا ہے؟ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اس عمل کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتلانے کے بعد اس کو سنت مانتے تھے کہ نبی کا طریقہ ہے. شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اس شخص کے لیے دلیل ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ مسافر کے لیے سفر میں روانہ ہونے سے پہلے اپنے گھر میں کھانا جائز ہے. یہ روایتیں دلیل ہے ہمارے لیے کہ مسافر اگر گھر سے نکل رہا ہے, گرچہ صبح سے روزہ تھا, اب وہ سفر کا ارادہ بنا چکا ہے, تو وہ گھر میں کھا پی کر کے نکل سکتا ہے, اور سفر شروع کرنے کی نیت سے اس کا گھر میں کھانا پینا جائز اور مباح ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی جس دن سفر پر جا رہا ہو اسی دن اپنے گھر میں کھا سکتا ہے, اسی دن اپنے گھر میں کھا سکتا ہے. تفسیر قرطبی میں یہ بات موجود ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول انس کی روایت کے زیادہ مطابق ہے. اسی کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلف کی ایک جماعت نے اور بعض ائمہ نے اسے یعنی سفر میں جانے سے کچھ قبل کھا لینے کو, سفر میں جانے سے تھوڑا دیر پہلے کھانا کھا لینے کو جائز قرار دیا ہے. ان میں امام احمد بھی ہیں, جیسا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ان سے مسائل ابی داؤد میں نقل کیا ہے. کتاب ہے مسائل ابی داؤد, اس میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے محدث نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر سفر میں جا رہا ہے, ارادہ ہے, تو گھر میں کچھ دیر پہلے کھانا پینا کھا سکتا ہے. اسی طرح امام شافعی ہیں, جیسا کہ ابن رشد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بدایت المجتہد میں نقل کیا ہے. انہی میں عمرو بن شرحبیل بھی ہیں. عمرو بن شرحبیل جو کہ تابعی ہیں, مخضرم ہیں, نبی کا زمانہ پایا, اسلام قبول نہیں کیا تھا, یہ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تھا. امام بہقی رحمہ اللہ نے ان سے بھی یہی بات صحیح سند سے نقل کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے سلف میں ایک بڑی جماعت ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ اگر مسافر روزہ کا ارادہ کرنا چاہتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ کھانے پینے کے لیے سفر پر نکلنا اس کا ضروری ہے, نکلنے سے پہلے بھی گھر میں کھا پی سکتا ہے. یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ نہ رکھنے کی رخصت مسافر کے لیے مشروع کی ہے جو سفر کر رہا ہے, اور وہ آدمی جب تک سفر میں نہیں نکلتا مسافر نہیں بنتا. تو پھر سفر میں نکلنے سے پہلے کھانا کیا اس قرآنی حکم کے خلاف نہیں ہے؟ کوئی شوشہ چھوڑ سکتا ہے, یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جب تم بیمار ہو یا سفر پر ہو تب ان دنوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرنی ہے. اور آدمی ابھی سفر پر نکلا نہیں ہے تو مسافر نہیں ہے. کیا اس کا سفر شروع کرنے سے پہلے کھا پی لینا قرآنی آیت کے خلاف نہیں ہے؟ اس اشکال کے جواب میں, اس اشتباہ کے جواب میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو فعدۃ من ایام اخر, تو اسے دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمان اللہ سفر میں وہ شخص بھی داخل ہے جو سفر کے لیے تیار ہو. مسافر سے اس کو نہیں کہا جاتا ہے جو نکل چکا ہو, چل رہا ہو وہی مسافر ہے. ایک آدمی سفر کے لیے سامان باندھ چکا ہے, پختہ ارادہ کر چکا ہے, سواری اس کے سامنے کھڑی ہے, بس وہ نکلنے والا ہے, وہ بھی مسافر ہے. تو ایسا آدمی وہ روزہ ترک کرنے کی نیت سے گھر میں کھا پی کر کے نکل سکتا, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لہٰذا ابھی سفر پر روانہ نہ ہوا ہو, لیکن ابھی وہ سفر پر روانہ نہ ہوا ہو تبھی بھی وہ مسافر کہلائے گا. اس بات کی طرف امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اشارہ دیا ہے. ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث انس صحیح ہے, حدیث انس صحیح ہے. کون سا انس کی حدیث کہ وہ موسیٰ اشعری نے کیا کہا, گھر سے نکلنا ہے کھا پی کے نکلو, گاؤں آ جاؤ گھر پر تبھی بھی کھاؤ پیو, روکو نہیں اپنے آپ کو. اس حدیث کا تقاضا یہی ہے کہ سفر کے لیے تیار شخص کے لیے کھانا پینا جائز ہے.
حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص سفر پر جا رہا ہو وہ سفر پر نکلنے سے قبل مقام ہی پر کھانا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے. ابھی سفر شروع نہیں کیا ہے, اپنے گھر پر ہے, اپنی منزل پر ہے, اپنے فلیٹ پر ہے, وہ کھانا کھا کر رمضان کے دنوں میں جا سکتا ہے, کیونکہ اس نے سفر کی نیت کر لی ہے. اب وہ مسافر کے حکم میں ہے, بلکہ سنت بھی ہے. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, کیا یہ سنت ہے؟ کہا ہاں یہ سنت ہے. یہ مسئلہ ہمارے سامنے تھا کہ گھر پر وہ کھا پی کر کے نکل سکتا ہے, اگر سفر کا پختہ ارادہ کر چکا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگلا مسئلہ ہمارے سامنے ہے, سفر کا ارادہ رکھنے والا بھی روزہ رکھے. سفر کا ارادہ رکھنے والا بھی روزہ رکھے. اگر ہماری نیت ہے کہ کل ہمیں ظہر سے پہلے ناشتے کے بعد سفر کرنا ہے یا عصر کے بعد سفر کرنا ہے, تو کیا ہم صبح ہی سے روزہ ترک کر دیں گے؟ نہیں. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ آدمی جس دن سفر پر جا رہا ہو اس دن اس حال میں صبح نہ کرے کہ وہ بے روزہ ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ابھی نیت کی ہے, ابھی آپ کا اس سفر میں ٹائم باقی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ سفر ملتوی ہو جائے, آپ پسپون کر دیں, اس کو مؤخر کر دیں, ڈیلے کر دیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو صبح کے جو ٹائم گزر رہے ہیں ان میں آپ کے لیے روزہ فرض ہے, کیونکہ آپ مقیم ہیں, صحت مند ہیں. تو اگر اگلے دن سفر کا ارادہ ہے تو آپ روزے سے رہیں. کھانے کی گنجائش سفر کی روانگی سے پہلے ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ آدمی اس دن روزہ ہی نہ رکھے. گرچہ آپ روزہ ناشتے کے ٹائم توڑ دے رہے ہیں, دوپہر کے ٹائم توڑ دے رہے ہیں, زور کے بعد توڑ لیں روزہ اپنا, لیکن روزہ توڑنے کی صبح ہی سے گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ابھی سفر شروع نہیں کیا ہے, اس کے لیے سامان آپ نے اٹھایا نہیں ہے, اس کے لیے سواری آپ نے کھڑی تیار نہیں کی ہے. تو صبح سے آپ کو روزہ رکھنا ضروری ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان میں سفر کرنے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ رات ہی سے روزہ نہ رکھنے کی نیت کر لے. ایسا جائز نہیں ہے. جب تک آپ مقیم ہیں, جب تک آپ گھر پر ہیں, تب تک آپ روزے دار ہیں. آپ نیت کر چکے, نکلنا ہے اب آپ کو. اگر روزہ توڑنا چاہتے ہیں تو آپ کھا پی کر کے نکل سکتے ہیں, اس کی اجازت موجود ہے. لہذا مسافر کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے اور سفر میں نکلنے سے پہلے قبل کچھ کھانا چاہے تو کھا لے. ورنہ وہ احکامات ہم جان چکے ہیں کہ اگر آسانی ہے تو روزہ مکمل کر سکتا ہے, بہتر ہے اس کے لیے. اگر مشقت ہے تو یہ مکروہ ہے, اور اگر بہت زیادہ مشقت و پریشانی ہے ایسے لوگوں کے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. ایک مسئلہ ہے, آخری مسئلہ اس باب کا, اگر مسافر دن میں لوٹ آئے, مسافر دن میں لوٹ آئے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر مسافر سفر سے واپس لوٹ آئے, کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ افطار تک کھانے پینے سے رکا رہے؟ اگر ہم نے غور کیا ہوگا تو یہ مسئلہ ہمارے سامنے حضرت انس کی روایت میں گزر چکا ہے, جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تاکید کی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ جب روزے کے لیے سے نکلتے ہیں, روزے کی حالت میں سفر کے لیے دن میں نکلتے ہیں, تو جب آپ سفر کر جاتے ہیں, اپنے شہر سے نکل جاتے ہیں, تب آپ افطار کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, اور جب آپ اپنے بلد میں اپنے شہر میں آ جاتے ہیں تو آپ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں. تو کہا کہ نکلو تب بھی مفطر نکلو, کھا پی کر کے نکلو, اور شہر میں آ جاؤ تب بھی کھاؤ پیو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر اگر دن میں لوٹ بھی آ رہا ہے تو اس کے لیے رخصت ہے. اب آدھے دن سے روزہ مکمل نہیں کرے گا, وہ کھا پی سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں, اگر مسافر دن کے کسی حصے میں اپنے مقام پر اس حال میں لوٹ آئے کہ وہ بے روزہ تھا, اس نے سفر میں روزہ ترک کر دیا تھا, چھوڑ دیا تھا, تو اس کے لیے کھانے پینے سے رکے رہنا لازم نہیں ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کھانا پینا ترک کرے. کیوں ترک کرے گا؟ اللہ نے اس کو چھوٹ دی تھی, اس نے بقیہ دن کھایا پیا ہے, اب وہ گھر میں آ گیا ہے تو آدھے دن سے تو روزہ مکمل نہیں ہوگا.
اب وہ بقیہ دن وہ کھائے پیے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ عام لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے پرہیز کرے، تاکہ دوسرے شکوک شبہات لوگوں کے دلوں میں نہ پیدا ہوں، ان کو نہ معلوم ہو کہ یہ آدمی سفر سے ابھی آیا ہے، وہ کہے دیکھو فلاں صاحب تو روزہ ہی نہیں تھے، فلاں جو ہے صاحب ایمان ہی نہیں ہے، رمضان کے دن میں دھڑلے سے کھا رہا ہے۔ تو ایسی چیزیں نہ ہوں، لیکن اس کے لیے اصلاً کھانا پینا جائز ہے، اپنے گھر میں جائے، کچن میں جائے، ضرورت ہے کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، اس دن بقیہ دن کا روزہ اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو ابھی ہم نے دیکھے۔ مسافر کا سفر سے قبل کھانا پینا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سفر کے بعد بھی اگر وہ دن میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی کھانا پینا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ رب زدنی علما، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔